اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کیوں ظاہر کے دھوکے کا شکار ہیں۔ اس بات سے تو ہم آپ لوگ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم ظاہر کے دھوکے کا شکار نہیں ہیں۔ اس وقت ہم رہ رہے ہیں ظاہر میں، ہمیں اس وقت ہونا چاہیے تھا کہاں؟ اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے دربار میں ہونا چاہیے تھا اور اللہ کے ساتھ ہمارے ایک کنیکشن ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے کہ ہم کیوں ظاہر کے دھوکے کا شکار ہیں۔ یہ دھوکہ اس لیے لگ گیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ظاہر ہی سب کچھ ہے، ہمیں یقین ہے کہ باطن کی کوئی چیز حقیقت نہیں ہے، یعنی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کا وجود کون محسوس کرتا ہے اس کو؟ یہ ایک بات بھی ہے نا، یعنی آپ اب حقیقت کو محسوس نہ کریں تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ جب باطن پر آپ کا یقین ہی نہ ہو تو پھر ظاہر کے دھوکے کا شکار ہونا ہی ہونا ہے۔ آج کا موضوع بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم کیوں ظاہر کے دھوکے کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں باطن پر یقین حاصل نہیں ہے۔ حدیث جبرائیل میں آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ حضور نے ان کی باتوں کو جواب دیا تو تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ احسان کیا ہے؟ مل احسان ہو یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے رسول، احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ احسان یہ ہے کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے اسے تو یہ تمہارا یقین ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ مقام احسان کو حاصل کر لینا، اب یہ تو ہماری دونوں کیفیات میں سے عام طور پہ کوئی کیفیت بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ساتھیوں میں ہوتے ہیں، ہم اپنے دفتر میں ہوتے ہیں یا کاروبار میں ہوتے ہیں تو اللہ کے وجود کا احساس ہم سے گم ہوتا ہے۔ گاہک آ جاتا ہے تو بس اس گاہک کے ساتھ دوست آ جاتے ہیں، بھئی لے آؤ، منگواؤ، چاہے سموسے بھی لے آؤ جی، پکوڑے بھی لے آؤ۔ تو یہ ہر جگہ جو ہے ہم ایک دھوکے کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں دیکھ رہا ہے نہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کے بارے میں آپ اس بے یقینی کا شکار ہوں گے تو پھر رہ جاتا ہے ظاہر، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ جو آپ کی عقل میں آ رہا ہے اس پر آپ کا یقین ہے، جو آپ کی عقل میں نہیں آ رہا اس پہ آپ کا یقین نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس دھوکے سے نکلنے کی کیا مطلب، اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آخر اس دھوکے سے نکلیں گے کیسے؟ آپ کو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے سوچنا ہے اپنے بارے میں، اپنی حقیقت کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت، آپ کا اپنا سٹیٹس کیا ہے اس وقت، یہ آپ نے سوچنا ہوگا اپنے بارے میں۔ تو اگر اس تلاش میں آپ جائیں گے تو وہ پھر اللہ کا ایک نور، قرآن کی حساب سے آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہیں، اللہ تعالیٰ کی، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ایک پھونکی ہوئی روح ہیں، اور وہ روح جو ہے شکم مادر میں کتنے وقت میں پھونکی جاتی ہے؟ جب 4 مہینے کا بچہ بن جاتا ہے شکم مادر میں، اس وقت اس میں وہ روح ربانی پھونکی جاتی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کس وقت ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب کہا، حکم سجدہ دے رہا تھا، اور تو فرشتوں کو تفصیلی طور پہ یہ بتایا کہ دیکھو جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں تو اس وقت سجدہ نہیں کرنا اس کو۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں اپنی جانب سے ایک روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے نا کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل مٹی کو کہتے ہیں، آپ پانی کو کہتے ہیں،
آب و گلرا کے ملک، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ انسان مسجود ملائکہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم جو ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم